بغداد کے شہر سے کچھ فاصلے پر باہر ایک چھوٹی کچی بستی میں ایک شخص رہتا تھا۔ ایک عاجز اور نا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، جس میں سب سے بڑا بیٹا اکبر جو ایک زمیندار تھا۔ اکبر دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا، زمین کو سنوارتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ تھک جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو اکبر تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بنا اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصہ بعد حکیم نے اپنے بیٹے اکبر کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ میرا بیٹا اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے اب محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ اکبر کا دو رخا رویہ اس کے لیے پریشان کن تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن بیٹے کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حکیم نے بیٹے کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے تم پر بہت بوجھ پڑ گیا ہے، فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ اکبر یہ سن کر کچھ پریشان اور خاموش رہا۔ دل میں ہلکی سی ندامت ہوئی، مگر اس کے لیے لبوں پر کوئی ایسا لفظ نہ آیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بوڑھا حکیم اکبر کے گھر سے نکل کر اپنے بیٹے نعمان کے پاس چلا گیا۔ نعمان ایک بڑا کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن نعمان کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ بیٹے کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی تھی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں چپ سادے بیٹھا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی محبت کا غم لیے، مگر اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کی وقت غموں کے ساتھ ساتھ گزر رہا تھا۔ ایک دن نے اپنی بیوی کو کہا کہ باتوں میں مت آ جانا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی ہے کہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا باپ حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا بالکل بھی نہ منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا بیٹا اسے ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی خاموشی اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر بیٹے کی بیوی نے کہا کہ یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی بچے ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتے۔ بیٹا ایک کم ظرف آدمی تھا، اس نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا اگر آپ تنگ ہو تو کوئی بات نہیں، چاہیں تو دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہ سکتے ہیں، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا۔ بیٹے نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک معقول حل کی بات کی۔ بوڑھے والد کی موجودگی کا کوئی احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے گھر سے نکل کر تیسرے بیٹے عبداللہ کے پاس چلا گیا۔ عبداللہ ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، لیکن اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا دھیان کبھی نہیں گیا۔ عبداللہ جب اپنے گھر کا کام کرتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کے سسر کے پاس بیٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں کی کمزوری سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں شدید غم کا شکار ہو جاتا۔ اس بار اس چوتھے بیٹے احمد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد جو کہ ایک دھوکہ باز اور لالچی انسان تھا،
اپنے والد کے استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اسے اپنے والد سے کوئی محبت تھی۔ اپنے بابا سے کہنے لگا، آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بات کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو اس نے بھی باپ کو نظر انداز شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی، جو کہ ایک نہایت شاطر عورت تھی، اس نے بھی سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر ان کی خدمت نہیں کی بلکہ الٹا تکلیف دی۔ جبکہ اپنے بیٹے روٹھ چکے تھے، احمد بھی اپنے کاروباری امور میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دوران بوڑھے کی صحت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ آخر کار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا اور کہا، بابا تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تمہیں ہر وقت دیکھوں تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے لیے درد پر بوڑھے حکیم نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھا جب اپنی آخری بیٹے کے پاس گیا تو اس کی بیوی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال رکھتی، وہ ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ بوڑھے حکیم نے جب بیٹے کی بیوی اور محبت اور احترام دیکھا تو دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا، حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگا، اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آ گیا اور اس بات پر بہت شکر گزار ہونے لگا۔ آخر کار اللہ نے اسے عزت دی تھی، وہ ہمیشہ سے اسی کا حقدار تھا۔ بالآخر ایک رات حکیم کی صحت مزید خراب ہو گئی اور وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ بیٹے نے باپ کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے مرتبے سے دیکھتا تھا اور ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس کی فکر والد کی زندگی ان کے آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور باعث کا سکون بنے۔ حکیم نے اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا، بیٹے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے جس طرح تم نے میری خدمت کی اور میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا، بابا اللہ نہ کرے آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، میری بیوی بھی کم عقل ہے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، ایک میرے پاس بہت بڑی امانت ہے۔ میں اپنی زندگی میں تم 5 بیٹوں کا امتحان لیا ہے، لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے ہو۔ میرے مرنے کے بعد تم بغداد کے فلاں شخص کے پاس چلے جانا اور اسے کہنا کہ میں اپنے بابا کی وہ امانت لینے آیا ہوں جو میرے بابا نے آپ کے پاس رکھوائی تھی۔ حکیم نے عبداللہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور سمجھایا، جو امانت ملے وہ صرف تمہارے لیے ہے اور تم لے آنا، تم ہی اس کے حقدار ہو، باقی بھائیوں کو اس میں سے کچھ نہ دینا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی پن تھا۔ اس کی بیوی شدت غم سے رونے لگی اور اپنے بھائیوں کو خبر دی، انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایماندار تھا اور محبت کا پیکر رہا، اس نے بھائیوں سے کہا، بابا جان نے مجھے ایک امانت سونپی ہے اور میں وہ امانت آپ سب میں برابر تقسیم کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے والد نے ایسا کرنے سے مجھے منع کیا تھا۔ عبداللہ نے ٹھیک ویسا ہی کیا جیسا اس نے کہا تھا، وہ بغداد جا کر امانت لے آیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ صندوق میں بغداد کے مشہور بازار کی کئی قیمتی دکانوں کے کاغذات، جواہرات اور اس کی ماں کے تھے، اور وہ بہت سی اشرفیاں موجود تھیں۔
عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے سب بھائیوں کو ان کا حق برابر دے دیا۔ زندگی ایک بار پھر اپنے باپ کے سائے کے بغیر چلنے لگی۔ غیر ذمہ داری اور غلط فیصلوں کے باعث وہ قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنے گھر تک بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی کی ساری ساکھ ختم ہو گئی۔ باقی بھائی جو کچھ بھی کرتے، سونے کو ہاتھ لگاتے، وہ بھی مٹی بن جاتا۔ سب ناکامیوں کا ایک ہی جواب تھا، باپ کی بد دعا۔ پھر وہ دن آیا جب عبداللہ نے بغداد کے ترقی یافتہ علاقے میں ایک بڑا گھر خریدا اور اپنی بیوی کو زندگی کی وہ آسائش اور خوشیاں دی جس کی وہ حقدار تھی۔ بابا کی دعاؤں نے عبداللہ کو بغداد کا امیر بنا دیا، لیکن آپ کے سائے کی محرومی نے غمگین کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کہانی سے ہمیں 3 قیمتی سبق ملتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں تاکہ وہ بعد میں نہ صرف ان کا سہارا بنے بلکہ زندگی کی مشکلات کا سامنا بھی کریں۔ حکمت اور صبر سے ایک بیٹے کے طور پر والدین کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت کا پہیہ گھومتا ہے اور کل آپ کا خود اسی مقام پر ہو سکتے ہیں جہاں والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید رکھتے ہیں۔ والدین کے ساتھ محبت، عزت اور اچھا رویہ اختیار کرنا نہ صرف آپ کی مستقبل کو روشن کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی بے شمار انعامات کا باعث بنتا ہے۔ والد چاہے جیسے بھی ہوں، ان کی خدمت بیٹے کا فرض ہے، کیونکہ ان کی دعائیں ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔